السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ شائن ود انیشا. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. سنڈے کا دن ہے، یقیناً صبح صبح کافی لوگ سو بھی رہے ہوں گے، کافی لوگ جاگ بھی رہے ہوں گے کیونکہ کراچی میں ہے بہت شدید گرمی. خیر گرمی تو پاکستان میں ہے، پنجاب سائڈ پہ بھی بہت زیادہ گرمی ہے، پر کراچی میں بھی اتنی زیادہ گرمی ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس ٹائم کراچی والے جو ہیں وہ پریشان ہوئے ہیں. جمعے کے دن کی اگر بات کریں تو دن کے ٹائم جب میں باہر نکلی تو آپ یقین کریں کوئی بھی آپ کو فوڈ آئٹم والا بندہ دن کے ٹائم کھلا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. مطلب اتنی گرمی کی شدت تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں تھے. اور دوسری وجہ یہ کہ اگر گھروں میں بھی ہیں تو آپ سکون میں ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ گھروں میں بھی لائٹ کا سسٹم کچھ اس طرح سے چل رہا ہے کہ لائٹ آتی ہے اور بس وہ آتی ہے اور پھر اس کے بعد جب جاتی ہے تو پھر وہ لمبی ہی جاتی ہے. تو کراچی والوں کو اس گرمی میں لائٹ نے بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہوا، گیس نے تو خیر کیا ہوا ہی کیا ہوا، اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں. ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، سلمان بیگ، ان کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم، کیسے صبح ہیں کا آپ؟ خیر جی، اللہ کا شکر. آپ کی نیندیں پوری ہو رہی ہیں اتنی گرمی کے موسم میں؟ کراچی کے موسم پہ کیا کہیں گے کہ کراچی کے موسم کو تو بہت زیادہ خوبصورت موسم کہتے تھے کہ یہ جو مہینے، اس مہینے میں بھی جو ہے وہ بڑا اچھا، ایک شام کو ایک اچھا موسم ہو جاتا تھا. پر اب جو کراچی کا موسم ہے وہ تو بالکل برداشت نہیں ہو رہا. یعنی بالکل صحیح کہیں آپ. اور یہ افسوس سے کہا جاتا ہے، کہنا چاہیے بلکہ ہمیں، کہ پلانٹیشن نہیں کی گئی اور جتنے پلانٹس درخت لگے ہوئے تھے وہ بھی کاٹ دیے ہم وہ نے بھی کاٹ دیے. ترقی کے نام پہ. شہر روڈ بنانے کے نام پہ جو لگے ہوتے تھے، جب پارکس تو ہے ہی نہیں کراچی میں، سب کھا گئے ہیں. آج تو ہمیں ہسٹری پتہ ہے کراچی کی بالکل. کیا ہوا ہے کراچی کے ساتھ. اور جو بھی درخت لگے تھے وہ تقریباً 90% تو اکھاڑ دیے ہیں، کاٹ بالکل. دیے ہیں. ابھی ہاں کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جب میں آ رہی تھی تو یہ جیل چورنگی بڑا مشہور ہے، کراچی والے تو جانتے ہیں. اب وہ جیل چورنگی سے جو نیچے اترتے ہیں روڈ اور وہ آگے بہادر آباد طارق روڈ کی طرف جاتا ہے، اس روڈ پہ لائن سے نا درخت کٹے ہوئے سڑک پہ پڑے ہوئے تھے. یہ نہیں، آپ 50 60 سال یا 70 سال پرانے جو درخت لگے ہوئے تھے، آپ ناز آباد کی روڈ لے لیں، اسی طرف لے لیں، کراچی کی روڈ لے لیں، ان میں بڑے بڑے 25 25 30 30 فٹ کے درخت لگے ہوتے تھے، بڑے بڑے دیا کے اس کے نا. وہ تک انہوں نے ترقی کے نام پہ، روڈ بنانے کے نام پہ، وہ اگر وہ سینٹر میں لگے ہوئے ہیں روڈ کے، کیا تعلق ہے اس کو؟ اگر آپ روڈ کو بڑا بھی کرنا ہے تو آپ کو، تو آپ اس کو سینٹر کی چیز تو رہنے دیں کم سے کم. اس سینٹر سے کاٹ کے درخت غائب کر دیے سارے. اس کا کیا تعلق ہے؟ مطلب وہ اگر ایک پراپر اگر کام کرنے والے ہو نا، کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنا گھر بنواؤ، ایک نارمل ٹھیکیدار اور ایک پراپر جو کام کر رہا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ جب آپ کا گھر بنتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دیواریں ٹیڑھی اور یہ ساری چیزیں اس طرح. جب آپ پراپر جو بندہ ٹیکنیکل ہوگا، جسے پتہ ہوگا، آپ اس کو کانٹریکٹ دو گے، وہ سڑک بنائے گا تو وہ پراپر چیزوں کو دیکھ کے بنائے گا. یہی جسے ہمارے کام نہیں آئے گا وہ تو ہمارے کہے گا نا درخت بھی کاٹ دو، سب کچھ ہماری کاٹ دو، اب جی مجھے ہاں، سڑک بنانا ہے. ہمارے یہی فقدان ہے کہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں نا وہ نہیں لیے گئے صحیح سے. نہ پراپر انجینئرنگ سے کام کیا گیا، نہ اپنے اس کو سیٹلائٹ تصویر لے کے اس کو پراپر ڈیزائن کیا جی اس کو، کہ ہم اس کو کہاں پہ کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت نہیں ہے، کیا ہم اس کو اور لگانا ہے اس میں نا. ہم کیا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو آپ دنیا میں چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے پیج جو اگر ملتے ہیں نا وہاں پہ بھی گرینری کر دیتے ہیں. وہ برج کے نیچے کر دی، سائڈوں میں کر دی، فٹ پاتھ پہ کر دی. وہ کبھی بھی اپنے اولڈ ٹریز نہیں کاٹتے. بالکل. آپ روڈ کا ڈائریکشن چینج کرتے ہو لیکن پرانے جو درخت لگے تھے ان کو نہیں نکالتے ان آپ. کے انہوں نے ان کو جو سب سے پہلے تو ان کو فارغ کیا، ہاں. کہتے ہیں ہر چیز سے ہٹا دو، یہ کیوں سامنے نظر آ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو درخت غائب کر دیے. اب اس کے بعد پلانٹیشن نہیں کی دوبارہ سے. دوبارہ. اگر آپ کچھ کہتے ہیں سائڈوں میں لگاتے، انہیں جگہوں پہ دوبارہ پلانٹیشن کر دیتے، آج وہ گرو ہوئے تھے. تو وہ جو یہ ختم ہوا، دیکھیں وہ انوائرمنٹل چینج تو دنیا میں ہے، ہے. اس میں تو ہمیں نو ڈاؤٹ ہے یہ نیچرل ہے. اب نیچرل کو آپ اس کو خود نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کا بیس کیا ہے؟ آرٹیفیشیل کر سکتے ہیں. دنیا میں آرٹیفیشیل جنگلز لگتے ہیں، آرٹیفیشیل گروتھ کرتے ہیں گرینری. تو ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ وجوہات ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے انٹرسٹنگ. اس گورنمنٹ کا. کسی بھی گورنمنٹ کا جو پاس میں گئی ہیں، یعنی ابھی 4th ٹرم چل رہا ہے پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر، کراچی کے اندر. اور یہ 4th ٹرم کے اندر انہوں نے وہ پلاننگ نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. دیکھیں آپ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں بیبی تھی ایک حکومت، وہ بیبی سے کنٹینیوسلی 4th ٹائم مل گیا آپ کو بچہ. 2 ڈیکیڈز ہو گئے، 20 سال میں ہم چل رہے ہیں اس میں، 20 سال لے کے چل رہے ہیں اس کو. تو اس صورتحال سے اگر یہ گورنمنٹ نہیں ڈیلیور کرے گی تو وہ پھر عوام تو یہی بدزن ہوگی نا. لا قانونیت بھی اس طرح ہے، لوگ ہراس ہو رہے ہیں، یا ٹریفک میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ ایک تو گھر میں لائٹ نہیں ہے، دفتروں میں لائٹ نہیں ہے. پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں، باہر ویدر اتنا خراب ہے ان کے لیے کہ بہت انوائرمنٹ زیادہ. نہیں ہے نا. آپ کو کہیں چھایا نہیں مل رہی، درخت نہیں مل رہے، تو آپ کو ایسے. وہ بارشیں کم ہو رہی ہیں. کل رکھیں جانا میں اپنی گیلری میں کھڑا تھا، مجھے خود حیرانگی ہوئی کہ
ہوا نام کی نہیں تھی. نہیں. لیکن اگر یہی پلانٹیشن ہوئی ہوتی تو یقین جانا بادل گزر رہے اوپر سے ہمارے, وہ بادل برسات کر سکتے ہیں. کبھی بھی ہم چلے جائیں اسلام آباد, لاہور, دوسری جگہ چلے جائیں, فیصل آباد چلے جائیں, وہاں پہ ذرا سی ہوا بند ہوتی ہے, ذرا سی گرمی ہوتی ہے, بارش نہیں جاتی. وجہ کیا ہے اس کی؟ پلانٹیشن کی وجہ سے, گرینری کی وجہ سے. وہ گرینری اپنے اندر آبزرو کرتے ہیں اور بادل خود بخود ٹھہر کے بارش کر دیتے ہیں. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے رین کا. پوری دنیا میں چلے جائیں جہاں پہ گرینری ہے وہاں پہ 12 مہینے بارش ہو رہی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ انوائرمنٹل, اس طرح سے نیچرل انوائرمنٹ اب دیں گے آپ. سیمنٹ اور یہ ڈامر کے روڈ اور یہ سیمنٹ کے گھر, ان سے انوائرمنٹ نہیں بنتا. ان سے آپ خوبصورتی تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن وہ نیچرل انوائرمنٹ نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے نیچرل آپ کو ریسورسز استعمال کرنے پڑتے ہیں, اور پلانٹیشن از اے بیسڈ. آپ پلانٹیشن کریں گے جتنی تو انوائرمنٹل آپ کا چینج ہوگا. آپ کا پولوشن دیکھیں کتنی زیادہ. بائکیں, میں نے کبھی اپنے بچپن میں اتنی گاڑیاں, اتنی بائکیں میں نے نہیں دیکھی. اب ایک ایک گھر میں 2 2 3 3 بائکس تو ہیں. دیکھیں اب وہ جب سڑکوں پہ جائیں گی اس کا دھواں اور یہ سب کچھ. سب سے بڑی وجوہات یہ ہو گئی ہیں کہ ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی. جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے جو آبادیاں بڑھنے شروع ہوئی ہیں اس کو کنٹرول نہیں کیا. کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ڈائیورشن نہیں دی, نہ سٹی ایکسپینڈ کی اس طرح سے, نہ ان کو گروتھ کا چانس دیا. انڈسٹری زون 2 3 بنا دیا, نہ ان کو گروتھ کا چانس دیا, نہ ان کو ایکسپینڈ کرنے دیا ہم کو. اگر آپ مثال کے طور پہ آج بھی کچی آبادیاں اٹھا کے آپ ناردرن بائی پاس یا سپر ہائی وے یا نیشنل ہائی وے کی سائڈ پہ ان کو آباد کر دیتے اور وہاں ان کو ایسا انوائرمنٹ دے دیتے کہ وہاں پہ وہ رہ کے اپنے بزنس گرو کر سکے, اپنا گرو کر سکے. لیکن آج بھی شہر کے اندر سینٹر میں کچی آبادیاں ہیں یا کچے ایسے علاقے ہیں جن کو آپ نے ڈیولپ بھی نہیں کیا اور وہ آپ کے برڈن بڑھتے گئے. اب نو لیز ایریا آپ نے اس کو اٹھا کے ان کو پراپر جگہ دی جاتی ہے. ان کے تو گھر بنا کے دیے جاتے ہیں, پھر فلیٹ بنا کے دی جاتی ہے. نواز شریف دور میں نواز شریف نے فلیٹ شروع کیے تھے, جو فلیٹ اسکیم تھے غریبوں کو فلیٹ دیں گے, وہ بنائے بھی انہوں نے. لیکن وہ کن کو دیے؟ کیا ان کچی آبادی والوں کو دیے؟ نہیں, پولیٹیکل بیس پہ دے دیے سب نے. اور وہ پولیٹیکل بیس پہ ایک نے اس نے بیچا, اس نے بیچا, آج لوگ رہ رہے ہیں. لیکن وہ کیا ہوا؟ آپ نے وہ شہر کو ڈیولپ نہیں کیا, نہ انٹرسٹ تھا آپ کا ڈیولپ کرنے کا. وہ پولیٹیکل بیس یوز کرتے ہیں اور اس پولیٹیکل بیس کے اوپر وہ اپنی پارٹی بیس کو دے جاتے ہیں. اور یہ سیدھا صحیح ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس ایم نہیں ہوگا, ایک خواب نہیں ہوگا, میں اس شہر کو بنانا ہے یا اس شہر کو مجھے اتنی آبادی ہو گئی ہے. 20 ملین کہتے تھے آج سے 10 سال پہلے ہم, 2 کروڑ کی آبادی, آج وہ 4 کروڑ ہو گئی ہے. 10 سال میں وہ 4 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے. وہ 4 کروڑ کی آبادی کو آپ دے کے آ گئے یہاں پہ. نہ سہولت ہے, نہ بزنس ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ ہے. کیونکہ آپ دے ہی نہیں سکتے, کہ ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ وہ ہے ہی نہیں سسٹم ہمارا کہ ہم اس کو دے سکیں. کیا کر سکتے تھے؟ ہم اس کو ایکسپینڈ کراتے اس شہر کو, یا لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کسی دوسرے شہر جانے کے لیے. میں آنیسٹلی مثال دیتا ہوں گوادر کی. گوادر آج بھی لینڈ اتنی سستی ہے, اگر وہاں پہ یہی آپ کی ریسورسز دے دی جائیں, پانی بجلی گیس دے دی جائے, انڈسٹریل زون آپ کا 2 3 زون بنے پڑے ہوئے, تیار پڑے ہوئے ہیں, اور اتنی چیپ چیزیں مل رہی ہیں, اتنی سستی زمین وہاں پہ آج بھی. تو وہاں آپ موو کرائیں لوگوں کو, انڈسٹری موو کرائیں وہاں پہ لوگوں کو بزنس وہاں پہ دیں. لوگ جائیں گے, کام یہاں سے جائیں گے, اور جب یہ لوگ موو ہونا شروع ہوں گے, یقین جانے بہت زیادہ اس شہر پر سے برڈن ختم ہوگا. یا آپ حیدرآباد کی سائڈ پہ ان کو موو کر دیں یا دوسری جگہ پہ ان کو بزنس دیں, لوگ واپس جاتے ہیں. اب اس انٹیریئر سندھ پورا بھرا پڑا ہوا ہے کراچی کے اندر, کیونکہ ان کو ایک ہی سٹی دکھتی ہے جس کو بھی دیکھیں. اس کے لیے اگر بیک اپ پہ اگر جگہ ہوگی, یا انفیکٹ اگر ان کے گاؤں دیہات میں ویسے سہولتیں ہوں گی, اسکول اچھے ہوں گے, کالج اچھے ہوں گے, آپ کی ہیلتھ کے لیے وہاں پہ سسٹم اچھے ہوں گے, تو وہ کیوں کراچی میں آئیں گے؟ لوگ آنیسٹلی بتاؤں, موسٹلی لوگ اپنے علاج یا لوگوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں کراچی شہر کے اندر. جب وہ کراچی شہر دیکھتے ہیں, یہاں پہ سہولتیں اتنی اچھی ہیں, اسپتال فری ہے, فلاں جگہ فری ہے, اسکول کے بھی مل جاتے ہیں. آپ محلے میں دیکھیں, آپ 500 روپے فیس دیں گے, پرائیویٹ اسکول مل جائے گا. اچھے اسکول جائیں گے 5,000 فیس ہے, اس سے اچھا جائیں گے 10,000 فیس ہے, 20,000 فیس ہے, 40,000 فیس ہے, 50,000 فیس ہے, 60,000 فیس ہے. تو وہ جس طرح وہ افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ بھی آگے موو ہو جاتے ہیں شہر کے اندر, کہ بھئی ہر جگہ پہ ڈفرینٹ چوائس ہے. اور پھر یہ کراچی ایسا ہے کہ یہاں پہ تو آپ ایک چھوٹا سا بزنس بھی چھوٹے سے اس پہ اماؤنٹ پہ کر سکتے ہیں. پاپولیشن ہے نا اتنی. آپ دیکھیں, ایک ڈھابا لے لیں, ایک ٹھیلا لے لیں, یا ریڈی لے لیں, یا آپ کا وہ ہاتھ سے بیچ سامان لے لیں, اس کا جو اس نے لایا وہ بیچ کی جائے گا شام تک. اتنی پاپولیشن ہے. اب اس کے لیے دیکھیں, جب سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس, آپ الیکٹرسٹی نہیں دے سکتے ان کو, آپ ان کو گیس نہیں دے سکتے ان کو, آپ ان کو میڈیکل نہیں دے سکتے, نہ ان کو ایجوکیشن دے سکتے ان کو. آپ
تو پھر اس میگا سٹی میں رہنے کے سے وہ آپ کے پہ برڈن بنیں گے, ملک پہ بھی برڈن بنیں گے, شہر میں بھی برڈن بنیں گے, اور پھر لازمت ان کو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, وہ ان کے تعلیم کا فقدان ہوگا. تو یہ کرائم ریشو کیوں بڑھتا ہے؟ کرائم ریشو اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں لوگ ایسے, جو وہ بچے وہیں سے بڑے ہو کے گلی محلے میں بڑے ہوتے ہیں, وہ جب باہر انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, کسی کے پاس گاڑی ہے, کسی کو اچھے گھر میں رہے, کوئی وہاں رہے, وہ فرسٹریشن میں جا کے پھر کرمنل بن جاتے ہیں. اور کرمنل مائنڈس پھر جو لازم مطلب آپ کو نیگیٹیوٹی ہی پلاتا ہے, وہ نیگیٹیو ہی آپ کو ریئیکشن دے گا مارکیٹ سوسائٹی کے اندر. تو اس کو پھر آپ کچھ بھی کر لیں, 1 سے 10, 10 سے 20, 50, 100 سب دیکھ کے وہ چین چل بن جاتی ہے پوری کی پوری. تو سٹی کو آپ کو دیکھیں ابھی بھی وقت نہیں گزرا, دیکھیں ابھی بھی ہم اس کو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک نیشنل لیول پہ سوچیں, ہم اس کو نیشنل ایک ٹارگیٹ بنائیں اس کو, اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اور میں تو کہتا ہوں مڈل کلاس کو تو چاہیے, ابھی ہم نیبے میں ہمارے بہی ٹاؤن بن گیا ہے, ڈی ایچ اے سٹی بن رہی ہے, تو ہمیں ان دونوں کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے مڈل کلاس کو, کہ ڈی ایچ اے سٹی آپ نے ٹارگیٹ کر لیں موو ہونے کے لیے, اور بہی ٹاؤن ٹارگیٹ کر لیں. سٹی کے شہر سے باہر نہیں ہے, سپروونس سے باہر نہیں ہے, آپ کی اپروچ کے اندر ہے. تو جب یہ شہر اسپینڈ ہوگا تو یقیناً بہت سی ریلیکسیشن ملے گی باقی لوگوں کو جو رہ سکتے ہیں مجبوری میں رہ رہے ہیں. تو اتنی سستی زمینیں, اتنی سستے وہاں پہ گھر ہیں, اور اتنی ہیلدی انوائرمنٹ ہے, پالوشن فری ہے وہاں پہ نا. آپ ڈی جے سٹی چلے جائیں, پولوشن فری اس لیے کہ وہاں پہ آپ نے بس رکشا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ, اپنی گاڑی ہوگی, اپنی بائک ہوگی, اس میں گھر بنائیں جا کے رہے اوپن ایریاز ہیں. اور اس طرح بہیا ٹاؤن تو چلیں تو آپ وہاں پہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ دنیا لگ جاتی ہے نا, بالکل ڈفرینٹ سٹی لگ جاتی ہے. آپ سمجھے آپ یوروپ میں آ گئے, سیم صورتحال ڈی جے سٹی کی ہے. تو جب آپ کے ساتھ میں بن گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, آپ کریں نہ کریں, اب ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو شہر سے پاپولیشن کم کرنی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ سپورٹ کریں یا مڈل کلاس خود اپنے ٹارگیٹ بنائیں کہ اب یہاں پہ ہمیں اب شہر کو تھوڑا سا ریلیکشن دینی ہے اور موو کرنا ہے ہمیں. مطلب پتہ نہیں, جب بات کرتے تو پھر وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, پر شاید عوام کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہے. ہیٹ اسٹروک آ گیا تو کیمپ لگ گئے, ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی, ٹھنڈے پانی جو ہے وہ آپ کو فری سڑکوں پہ ملیں گے, یہ عوام کو دیا جاتا ہے. عوام کو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں, حالانکہ عوام کو یہ بیسک چیزوں کی ضرورت ہے. اگر یہ بیسک چیزیں مل جائیں تو مسائل جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائیں گے. دیکھیں ہم نے وہی لوگوں کو معذور کر دیا ذہنی طور پہ اور بزنس کے طور پہ, کہ آپ ان کا ایسا سہولت دی نہیں ہے. اب یہ جگہ جگہ پہ یہ کھانے مل جاتے ہیں لوگوں کو, کہ کھانا سینٹر کھلا ہوا, دن صبح شام رات کا کھانا مل جاتا ہے. یہ چل رہا ہے آج کل سے شہر کے اندر, وہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں فلاحی ہماری ریاست ہونی چاہیے, لوگ ٹرسٹ ودی کام کرتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ لوگ کھانا بھی کھلا رہے ہیں, اور یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن بیسکلی آپ نے ان کو ایک انوائرمنٹ نہیں دیا. آج بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کی ہم بات نہیں کر سکتے آج, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ کسی کو کہیں برا لگ جائے گا تو کسی پہ ہم دونوں کی کوئی شامت آ جائے گی. تو وہ ہم ایسی بات سیاسی باتیں ہم جو ہے اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی, کہ عوام بڑی ڈری بھی ہے. عوام ڈری بھی نہیں ہے. عوام ڈرنے نہیں کہتے اس کو, ہم کہتے ہیں اس کو کہ دیکھیں اتنا کلیش چل رہا ہے, اتنا کلیش چل رہا ہے, اور اس کلیش میں دو باتیں ہم بھی کہتے ہیں تو وہ کلیش مزید بڑھے گا, لوگوں میں فرسٹریشن اور بڑھے گی. میں نہیں چاہتا کہ میں میرے ورڈ سے, میرے الفاظوں سے کچھ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جانتے ہیں مجھے اچھی طرح, میں کبھی کسی بات پہ جھوٹ نہیں بولتا, منافق آدمی نہیں ہوں میں جو ہوتا منہ پہ کہہ دیتا ہوں. اور آج کے حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ لیکن تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں ہم چیزوں سے کہ کلیش زیادہ نہ بڑھتے ہیں. ہم پولیٹیشین تو ہے نہیں, ہم نہ میں پولیٹیشین ہوں, نہ میں اس طرح کی بات کر سکتا ہوں کہ بات کر کے پھر اس کو بیک اپ کے میں بھی پارٹی کھڑی جاؤ کچھ کھائے. ہم انڈیویجول لوگ ہیں, اور انڈیویجول ہم سے پروموٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو, ہم گائیڈ کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو یہ بول سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے کام کریں, گھر میں فیملی والے سب مل کے کام کریں, تو تاکہ آپ کی پریشانیاں حل ہوں, مسئلے ختم ہوں آپ کے. اور جب آپ کے پاس سورسز آ جائیں گے تو لازمت ہے پھر آپ کی وہ آپ کے پاس اگر لائٹ نہیں تو جنریٹر یوز کر لیں گے آپ, اگر دوسری کام چلیں. جب آپ کے پاس سورسز نہیں ہوں گی تو لازمی پریشان گھر میں بیٹھے رہیں گے. آپ یقین کریں سلمان, آپ نے یہ بات کی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک روڈ شو بھی کرتی ہوں سوشل ایشوز پہ, کہ ایک دن میں ایک جگہ گئی, میرے حال سے آئی تھنک اب یاد بھی نہیں آ رہا, رام سوامی تھا شاید, وہاں ایک بچہ 16-17 سال کا بچہ, میں انٹرویو لے رہی تھی لوگوں سے, عوام سے بات کی ہوئی تھی, تو اس بچے نے بولا کہ مجھے بات کرنی ہے. اس نے کہا کہ بھائی میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے, میں اس عمر میں جب مجھے پڑھنا ہے میں نوکری کر رہا ہوں, میری سیلری ہے 25,000, تو مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میرا اگر بل 18-20 ہزار آتا ہے تو میں اگر وہ بل دیتا ہوں تو اس کے بعد میں اپنا گھر کس طرح سے چلاؤں, یہ کون چیزیں دیکھے گا,
اتنے اتنے بل آ جاتے ہیں, اتنی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو کچھ نہیں دیکھا جاتا, اور جس چیز کے لیے اتنے پیسے دیے جاتے ہیں وہ چیز بھی ہمیں نہیں ملتی. لائٹ ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے, پوری پوری رات نہیں ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس بچے کے اندر اس 16-17 سال کی عمر میں نے ایک 50 سال کا بزرگ دیکھا, مطلب کا سمجھدار, جو کہتا ہے کہ میرے جو اس زندگی میں اس ٹائم پہ, مطلب جو یہ ٹائم چل رہا ہے اس ٹائم مجھے اپنی پڑھائی پہ دھیان دینا تھا, مجھے اپنی زندگی کو جیسے اور بچے گزارتے ہیں اپنے شوق پورے کرنے تھے, کہہ رہا وہ سب کچھ ختم ہو گیا میری لائف سے. میری لائف میں یہ مشکلات, جس بچے کی آنکھ کھلتے ہی سمجھ اس کو آتے ہی اس کو گھر کی پریشانیاں, مجبوریاں, ذمہ داریاں آ جائیں, تو وہ بچہ پھر کس طرف جائے گا, یا اس کی ذہنی سوچ کیا ہو جائے گی. کیا وہ 20-30 سال کے بعد ایک ذہنی طور پہ مریض, ایک ذہنی مریض نہیں ہو جائے گا جو اتنی کم عمر سے اتنی جنگیں لڑ رہا ہے. بہت افسوس ہے. دیکھیے اس میں ریاست کا ستویلی ماں کا کردار دکھتا ہے کہ ریاست جو ہے ستویلی ماں بن چکی ہے عوام کے لیے, اور جو بھی آئی پی پیز یہ بھی بجلی بنا رہی کمپنیاں, ان کو اتنا وہ فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ وہ دیکھتی نہیں ہیں کہ گھر میں یونٹس کتنے چل رہے ہیں, اور اگر کسی کا 200 کا یونٹ بھی ہے تو اس کو 10-12 کا بل بھیج دیتے ہیں, 100 کا یونٹ ہے تو اس کو 10-12 اس کو بھی بل بھیج دیتے ہیں, اور کسی نے بچانا 300 غلطی سے چلا لیا تو اس کو 20-25 کا بل بھیج دیتے ہیں. دیکھیں 300 یونٹ جلنا عام سی بات ہے, کیونکہ آپ نے جو میٹر پہلے کے پرانے میٹر تھے تو وہ بھی اپنی نارمل اسپیڈ میں تھے. اب بڑا کیلکولیٹڈ آپ نے سسٹم ایسا ڈال دیا ہے, اس میں چپس ڈلی ہوئی ہیں جو آپ کے ٹائمنگ کے حساب سے بلنگ کرتی ہے. اس ٹائم پہ یہ بلنگ ہے, آپ نے ریٹ خود دیا ہوا ہے نا, گورنمنٹ نے خود اپنا ریٹ دیا ہوا ہے کہ صبح 7 سے لے کے کوئی دن میں 2 بجے تک اگر بجلی یوز کرتا ہے تو اس کا ریٹ اتنا ہے, پھر 2 بجے کے بعد 4 بجے کے بعد 2 سے 4 کے درمیان یہ پیک ٹائم ہے ہمارا, اور 4 سے لے کے 8 بجے تک شام کا یہ پیک ٹائم ہے ہمارا. رات میں ریلیکسیشن ہے, وہ لائٹ ہی نہیں ہوتی, رات میں تھوڑا سا الیکشن ملتا ہے تو لائٹ ہی نہیں ہوتی, 2.5 گھنٹے لائٹ جاتی ہے, اور اس کے بعد عوام جو ہے بچائی سڑکوں پہ ہے. اس بچے کی تکلیف یقین جانے, میں تو یہاں سہ لی ہے, کیونکہ میں لوگوں کی میں ماضی مجھے اچھی طرح یاد ہے, لوگوں نے تو سہ لیا, لوگ دیکھتے ہیں, میں روز سہتا ہوں. روز کسی نہ کسی کا مجھے میسیج آیا ہوتا ہے, کسی کو دوائی کا مسئلہ ہے, کسی کو بجلی کے بل کا مسئلہ ہے, کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیں جب اگر آپ مڈل کلاس اور لوور کلاس سے ہوں گے, آپ ملیں گے جلیں گے لوگوں سے, تو آج میری کوئی بھی کلاس ہو لیکن میں آیا تو وہیں سے ہوں, میرے گیدرنگ فرینڈ شپ تو وہیں پہ ہے نا. میں جب اٹھوں گا بیٹھوں گا تو انہیں کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا, انہیں سے پہچانا چاہوں گا, میں وہی پہچان ہوئی. آج میں ہائی کلاس کی لائف میں اپنے کو وہ فیل کرتا ہوں, کیا کہتے ہیں, پتہ ایک بچہ ہے کہ ایک انسان کو کئی ایسی محفل میں چھوڑ دی جائے جو اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ یار یہ میری محفل نہیں ہے, انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں میں. الحمد للہ میں اللہ تعالیٰ نے صاحب ایسے بنایا, لیکن یہ کہ انکمفرٹیبل اس لیے فیل کرتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ آرٹیفیشیل لائف دکھتی ہے. وہ آرٹیفیشیل لائف منافق آدمی کو کبھی پسند نہیں آتی. میں اس لیے میں دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں, لوگ سن رہے ہوں گے, لیکن میں منافق بھی نہیں ہوں. لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں, لوگ کوئی گھر کی بات کر رہا ہے, کوئی بزنس کی باتیں کر رہا ہے, کوئی نئی گاڑی کی باتیں کر رہا ہے, تو وہ محفلیں بالکل پسند نہیں ہیں مجھے, اور نہ میں اپنے بچوں کو اس محفل میں جانا دیتا ہوں کبھی بھی. تو جو ریئل لائف ہے وہ آپ کی مڈل کلاس لوور کلاس ہے آپ کی لائف, اور ان کی پریشانی ہماری پریشانیاں ہیں, اور جو تکلیفیں آپ نے بتائی. اچھا ان میں ایک احساس بھی ہے نا, وہ اپنی باتیں بھی کریں گے آپ سے, آپ کا بھی پوچھیں گے, وہ والے لمحے ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی بھی بات کر سکتے ہیں. آپ جب اس کلاس میں ہائی کلاس میں بیٹھتے ہو نا تو اس میں پھر یہی بات ہوتی ہے کہ یہ والی گاڑی لے لی, یہ چیز لے لی, لڑکیاں بیٹھی ہوئی تو یہ فیشن میں ہے, وہ اس ٹائم آرٹیفیشلی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں یہی تو آپ سے کہنا چاہوں کہ دیکھیں ریئل لائف نہیں ہے. ریئل لائف ڈسکشن ہوتی ہے بچوں کی ایجوکیشن, ہیلتھ, آپ کے نیبرہڈ انوائرمنٹ, فیوچر پلاننگ, بچوں کی ایجوکیشن پلاننگ, بہت سے ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو آپ سوشل ورک پہ کرتے ہیں. جب آپ یہ چیزیں آپ کو کسی بھی سوسائٹی میں ملیں گی, دیکھیں میں ہائی کلاس کو بڑی کلاس نہیں کہتا کبھی بھی, لیکن ہائی کلاس کی رسپانسبلٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کر رہا تھا. ہائی کلاس کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے معاشرے میں, دیکھیں گورنمنٹ ہماری غریب ہے, فقیر ہے, کشکول لے کے پھرتی ہے,
بٹ ہماری ہائی کلاس تو نہیں کرتی کش کو لے کے پھینکتی, وہ تو ہائی کلاس ہے. تو اگر وہ 5% ہی صحیح, اگر 5% ہی ہم اپنوں کو کے ساتھ ساتھ غیروں کی, یا غیر تو نہیں ہے پاکستان, سب پاکستانی مسلمان ہیں یا دوسرے پاکستانی ہیں, مطلب ہمارے ہمارے ریلیجس کے لوگ کہتے ہیں, ہمارے پاس 10-15% ایسے لوگ ہیں جو مسلم نہیں ہیں. تو ہمیں ایکول سب کو دیکھنا ہے. وہاں پہ ہمیں مسجد, چرچ یا ہمیں مندر نہیں دیکھنا, ہمیں ایکول لینا ہے سب کو. وہ ایکول دیکھیں, ہمارے جو جتنی بھی کلاس ہیں, جو ہمارے کرسچنز ہو گئے, ہمارے ہندو جو ہماری کلاس ہو گئی, جو بھی پاکستانی ہے, جو بھی پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, تو دیکھیں ان کا بھی, کیونکہ وہ بچائے اتنی گروتھ نہیں کر پاتے. میں بتاؤں جاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں ان میں سے 15% میں سے 2% یا 1% وہ لوگ گرو کر پائے. باقی تو لوور کلاس اور مڈل کلاس کی ٹچ کر رہے ہیں خالی وہ بچائے. تو ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا ہے. دیکھیں وہ ہمارا وہ احساس ہیں, کیونکہ ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ قول ہے کہ آپ نے اگر آپ کوئی مسجد میں آپ کو کوئی عبادت کرنے آ گیا, کوئی کرسچن آ گیا, تو آپ کو اس کو منع نہیں کرنا عبادت سے اس کی آپ کو. اسی طرح کی تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے پہلو کو, کہ اگر وہ بیچارہ گروتھ نہیں کر پاتا تو ہمیں اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے لے کے چلنا ہے. لیکن کم سے کم اگر ہم آگے بڑھ گئے ہیں, کم سے کم اس کو پیچھے بڑھ کے ہاتھ پکڑا کے کھینچ لیں یا کچھ سپورٹ کر دیں, بے شک آپ آگے نکل جائیں. اسی طرح یہ سوسائٹیاں بنتی ہیں, ملک ترقی کرتا ہے. ہم سیلفش بہت زیادہ ہو گئے ہیں, میں کہتا ہوں بہت زیادہ سیلفش ہو گئے, اور ان کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو کرائم بہت بڑا ہے ہمارے یہاں, کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور پھر ٹرسٹ کرنا لوگوں پہ بہت مشکل ہے. دیکھیں لوگ بہت مشکل ہے کہ آپ ٹرسٹ کریں لوگوں پہ. جس کے بعد ٹرسٹ کریں گے, اور پھر آپ یہ سوچ لیں کہ جتنی آپ نے چیز پہ ٹرسٹ کیا ہے وہاں کی لیول پہ 10% 20% وہ چیز جو اس کو آپ نے وہ کر دی ہے, تو وہ پھر آپ سمجھے وہ چیز آپ کے ہاتھ سے چلی گئی, یا آپ اس کی مینیج کے لیے پریشان رہیں گے. تو یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت بڑا ایک فقدان آ گیا ہے کہ ہماری جو یہ مس ٹرسٹ کی جو لیول ہے وہ پاکستان میں شاید بہت زیادہ بڑھتے جا رہا ہے. اس کی وجوہات بھی یہی ہے نا کہ آپ جب ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ کا ٹرسٹ ایسا توڑا جاتا ہے کہ اس کے بعد کسی آپ سچے انسان کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے. یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ڈاؤن فال پہ, اسے ہم کہتے ہیں ڈاؤن فال آف سوسائٹی ہے ہمارا. یہاں پہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے صرف پیسہ سب کچھ ہے. دیکھیں اس کی وجوہات بھی ہیں نہیں نا. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو کسی دکھ کچھ نہیں رہا, اور اس کی فیملی گھر میں پیچھے پریشان بیٹھی ہے, اسنیچنگ کیوں بڑھی ہے؟ آپ کیا اسنیچنگ لوگ شوق سے کرتے ہوں گے؟ شوقیہ اتنے تو نہیں ہوں گے. اتنا دیکھیں شوقیہ, اتنا کرائم بڑھ رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کی فرسٹریشن ہے. یہ یورپ سے شروع ہے, یہ پاکستان میں آیا ہے بہت لیٹ آیا ہے. یورپ میں تو یہ 70s میں چل رہا تھا. یہ اگر افریقہ چلے آئے یا امریکہ چلے آئے, آج بھی کیا ہوا ہے ان کنٹریز میں, کیا ہو رہا ہے آج بھی یہی چل رہا ہے. تو وہاں سے شروع ہو گیا. آپ کے یو کے میں واقع کے دکھا دیں مجھے, آپ کسی لندن میں واقع کے دکھا دیں مجھے, آپ روڈوں پہ آپ کسی آئسولیشن جگہ جائیں گے آپ لوٹ جائیں گے. اس طرح یوروپ میں لوٹ جائیں گے, امریکہ میں لوٹ جائیں گے, آپ کینیڈا میں میں ایک دوست گیا, وہ ٹورنٹو میں ہی تھا, تھوڑی سی ایسی ڈارک سائڈ پہ گیا, وہ اپنی فیملی سے موبائل پہ بات کرتا, اسے موبائل کو چھین کے بھاگ گیا. مطلب پھر ہمارے یہاں تو میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں نا. دیکھیں ہمارے وہاں پہ بھی میڈیا پہ آ جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں نہیں آتی. وہاں پہ بھی اسنیچنگ کڈنیپنگ بہت ہوتی ہے, وہ چلتی ہے میڈیا پہ. وہاں دیکھیں وہاں پہ انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں بہت شارپ ہیں, بہت تیز ہے. وہ اے آئی بھی استعمال کرتی ہیں, وہ آپ کی اپنی تمام ڈیجیٹل چیزیں وہ استعمال کرتی ہیں, اور ہیومن سورسز استعمال کرتی ہیں بیسکلی. اور وہاں لوگ آفیشلی ڈیوٹیز کرتے ہیں. ہمارے تو اونگتے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, بھرتی کر دیا پولیٹیکل بیس پہ, یہ کر دیا وہ کر دیا. ان پروفیشنل ہوتے ہیں, ٹریننگ نہیں ہوتی اس طرح کی ان کی, اور ان کو اس طرح سے اکوپمنٹ نہیں دی جاتی ہے, ہوتے نہیں, یا وہ آتے ہیں پیسے بک جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر, ان کے ہاتھ پہ نہیں ہوتے بچاؤ کے پاس, تو وہ بھی کیا کتنا کریں گے بچائے. وہ دیکھیں سوشل, جب آپ یہ سیکیورٹی پہ جاتے ہیں, اب آپ میں ایک دیکھیں میگا سٹی ہے دبئی, کیا وجوہات ہیں؟ وہ میگا سٹی ہے اور سیف سٹی دنیا کی, کیا وجوہات ہیں؟ آپ دنیا کے بلینر بھی وہاں پہ آتے ہیں, سیف ہو کے جاتے ہیں, انجوائے کر کے جاتے ہیں لائف کو, اور پورا سے پورا آدمی جاتا ہے وہاں پہ, اور کرمنل سے کرمنل آدمی جاتا ہے. وہ کیو روڈ پہ فٹ پاتھ کی زیبرا کراسنگ دیکھ کے لائٹ کا ویٹ بٹن دبا کے جب اس کی گرین ہوگی تو ریڈ کراس کرے گا, کیونکہ اگر آپ نے زیبرا لائن سے ادھر کراس کر لیا, کیمرہ لگا ہوا, وہ اس نے آرٹیفیشیل اس کی پکچر پوری جگہ پھیلا دی, جہاں بھی پولیس والا اس کو دکھے گا, اس کے سسٹم میں چل رہا ہوتا ہے, یہ بندہ کو اسی ٹائم پکڑ لے گا. اور بیٹا آپ نے 300 درہم تو بھرو پہ لے کے, آپ نے روڈ غلط کراس کیا ہے. اگر وہ ٹورسٹ ہیں تو یقین جانے وہ ایئرپورٹ پہ دیکھے جائے گا. جتنی دفعہ بھی اس نے لائن زیبرا کراسنگ کے بغیر کراس کی ہوگی, وہ پیسے دے کے ایئرپورٹ سے جائے گا, اور اس پہ بائنڈنگ لگ جائے گی
3 months की 6 month की, अगर उसने ज़्यादा दफ़ा किया है, अगर वो इनिसेंट पाया गया तो उसको अगर सेकंड टाइम वीज़ा अप्लाई करेगा विद इन 3 months उसको वीज़ा मिल जाएगा. अदरवाइज वीज़ा नहीं मिलते आपके. वीज़ा कैंसिलेशन में क्यों जाते हैं लोग? हम बोलते हैं पाकिस्तानी वीज़ा नहीं लग रहा है, फला नहीं. अब आप उसकी वजूहत तो देखो उनकी, इनकी साइट्स के ऊपर या उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री में तो फ़ोन तो करो, बात तो करो कि मेरा वीज़ा क्यों नहीं आया 6 महीने से या 3 महीने से मैं अप्लाई किया क्यों नहीं आया. उसकी वजूहत ये कि आपने वहाँ क्राइम किया है. उन क्राइम जब कमेंट हो जाता है, आप इनोसेंट नहीं थे, आपने वो बार बार रिपीट किया, तो फिर वो आपकी कंट्री थोड़ी अपने घर में मैच करेगी. आपकी ज़रूरत है उनको, आपको ज़रूरत है जहाँ पे बिजनेस करने की, घूमने की. तो जो आपका वीज़ा नहीं आता उसकी वजूहत यही होती है कि आपने वहाँ क्राइम कमिट किया है, या गाड़ी गलत चलाई है, या आपने गाड़ी को गलत, टैक्सी वाले को गलत टाइम पे एक जगह पे रुकवाया है आपने. तो बहुत से कमेंट हम कहते हैं वो जाने बगैर कहते हैं कि हमारी कल्चर नहीं है हमारा ना. अब हमारा यहाँ पे ये पाबंदियाँ नहीं है हम पे कि हम इसको अपनी सोसाइटी के हिसाब से और लॉ के हिसाब से चलें. गाड़ी सिग्नल पे रोकें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करें, और बसें भी स्टैंड पे रुकें. बसें जहाँ दिया बस वही रुक जाती है. इवन सिग्नल पे देखें 90% मुझे इतना अजीब सा फील होता है, मैं किस जंगल में रहते हैं, सिग्नल खुला है, बस आगे खड़ी हुई है आपके, इधर सिग्नल के साथ फुटपाथ के ऊपर लोग खड़े होते हैं. बस नहीं जाके एक रोड क्रॉसिंग का नागरिक क्रॉस ना, वो आधी रोड के बीच में खड़ी होती है, दूसरे ट्रैफिक के पीछे डिस्टर्ब कर रही है, और आधी उस फुटपाथ के साथ खड़ी है पैसेंजर बिठाने के लिए. अब वो एक है तो चलो फ़ोन बैठ गया चला गया. जब उसने बस को 0 स्पीड कर दी है, उसको बस को या गाड़ी को उठाने में तो टाइम तो लगेगा. 15-20 सेकंड का सिग्नल होता है, वो उसी दौरान वो सिग्नल बन जाता है. अब वो लाजमी जो लोग क्यू में खड़े तो बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको गुस्सा भी आएगा, जानबूझ के सिग्नल तोड़ के निकलते हैं. अब ट्रैफिक वाला क्या करेगा उस मौके में? उस ट्रैफिक वालों को चाहिए वो बस सीज करे, बस पे बहुत बड़ा जुर्माना करे, और इवन अगर वो बंदा 2, 4, 6 दफ़ा पाया गया तो उसको रेस करके अंदर डाले, 6 महीने के डाले उसको. आप देखें फिर नेक्स्ट टाइम वो जिंदगी बाहर आता है, ड्राइविंग करता है, या तो उसका लाइसेंस कैंसिल गए या 6 महीने जेल के हैं इसको. फिर वो बस टैक्सी जो भी कोच है बंदा ना, यकीन जाना दोबारा जब रोड पे आएगा फूक फूक के कदम रखेगा कि बस स्टैंड ढूंढेगा, जाए पैसेंजर. मतलब कानून होना लाजमी, और उस पे वर्क करना, उस पे दुनिया किसी ने में अगर क्राइम किया तो उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना लाजमी है. अगर वो करेंगे तो आपका मुल्क, आप लोग तब आगे बढ़ेंगे ना. दुनिया में आपकी जो पहचान होती है ना, ट्रैफिक से होती है. जिस टर्म से ट्रैफिक चल रहा होगा आपका, वो आपका सोसाइटी का 90% बिहेवियर बता देगा कि हाउ द सोसाइटी हैज़ द लॉ इन दिस सिटी. तो हम जब भी कोई हमारे फॉरेनर्स आते हैं, दूसरे लोग आते हैं दुनिया से बाहर से, वो इस चीज़ को सबसे पहले नोट करते हैं. सबसे पहले उनके ऊपर नोट करने की क्या चीज़ होती है, वो पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं. अगर उनको लोगों के बारे में मालूमात लेनी है कि यहाँ के लोग कैसे हैं. जब हमने ये दे दिया है तो हमारा जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है या लिविंग या लॉ है, वो दुनिया में 3rd पे आता है. ABCD हम लेंगे ना दुनिया में का, तो हम आज भी जंगल के कानून में रहते हैं. ये फैक्ट है, इससे किसी को ना दिलजारी होगी ना, क्योंकि हम इसमें हकीकत अगर नहीं देखेंगे. तो फिर हम ही कर रहे हैं ना, अवाम ही तो है ना. अवाम की देखिए, अब मुझे पता है कि मेरा ये ट्रैक ही नहीं है, मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, मैं बाइक वाला हूँ, मुझे इस ट्रैक पे चलना है, पर मैं उधर चल रहा हूँ, तो उसका मतलब गलती मेरी है ना. नहीं, मैं गलती मान ही नहीं सकता आपकी है, क्योंकि कानून नहीं है उसको पनिश करने वाला. कानून किस लिए होता है? हमने हज़ारों और मिलियंस जो ये सोसाइटी में जो आपने पुलिस रखी है, ट्रैफिक पुलिस रखी है, वो किसके लिए है? देखिए वो चाहे पुलिस वाला है या ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो ठीक है, एक पुलिस होनी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस तो होनी नहीं चाहिए. अगर ट्रैफिक पुलिस है तो पुलिस ही होनी चाहिए रोडों के ऊपर. उसकी जो ड्यूटी है वो पब्लिक को भी रोके, पनिश करे, चलान करे. आप तो वाले मशीन दे दी ना. मैं आपको सच बताऊं, सच कह रही हूँ, ये अवाम नहीं अवाम एक सच्ची बात, मैं आपको सच एक चीज़ ज़रूर, आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप यकीन करें ट्रैफिक पुलिस वालों की वजह से बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, और जो हमारी दूसरी पुलिस है उसकी वजह से बहुत सारा एक खौफ है, वरना ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, बहुत सारी चीज़ों को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता. आप बिल्कुल सही कहें, बचाए वो भी इनोसेंट है, जब वो डाले देखते हैं, ब्लैक शीशे देखते हैं तो वो बचाए खुद साइड पे आते हैं, बड़ी गाड़ी देखते हैं वो बचाए खुद साइड पे आते हैं कि यार मुझे यहाँ से पता उठा के कहाँ फेंकेंगे वो. नहीं पर देखिए ट्रैफिक पुलिस और यकीन जाने वो इतने मासूम हैं. ऐसे भी अभी हालिया हुआ है पंजाब साइड पे वीडियो वायरल हुई कि उन्होंने कुछ भी देख के अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है, उस पर बड़ा अप्रिशिएट किया गया है. ऐसे लोग देखें आज कराची शहर में क्या समझते हैं, वो जो देख रहे होते हैं रोड पे खड़े हुए होते हैं, क्या देख रहे होते हैं, उनका दिल नहीं जल रहा होता पुलिस वालों का, ट्रैफिक पुलिस वालों का, कि हम कुछ कर नहीं पाते. मैं वही बोलो ना, आज अगर आप इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं
وہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا سوچ لیں کہ ہمیں اس سے دیکھیں بچہ جب گھر سے نکلتا ہے وہ انیسنٹ ہوتا ہے, شادی ہوتا ہے, ماں باپ کا لاڈلا ہوتا ہے. ہم سب قوم بذات قوم ایک لاڈلے بن چکے ہیں. ہم نے باہر ٹریفک نہیں دیکھنی, ہم نے سگنل نہیں دیکھنے, ہم نے فٹ پاتھ زیبرا کراسنگ نہیں دیکھنی, ہم نے کہاں سے زیبرا کراسنگ ہے کہاں سے, ہم نے بس کو ہاتھ دیتے وقت نہیں سوچنا کہ ہمیں یہ بس جو ہے میرا بس اسٹاپ ہے کہ نہیں ہے. یہ کیونکہ ہم لاڈلی قوم بن چکے نا, ہمیں تو ایجوکیشن دی نہیں گئی. اب وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لازمی بات ہے پولیس, ٹریفک پولیس بنائی گئی ہے, پولیس بنائی گئی ہے, عدالتیں بنی ہوئی ہیں. میرا شاید 3-4 دفعہ چلان ہوا ہے, الحمدللہ ہوئے ہیں چلان میں. ہاں دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ان آؤٹ رہا ہوں پاکستان سے, تو مجھے تو بڑی بڑی چپیٹیں پڑی ہیں. ایون ایسا ہوا کہ میں ٹرین کے غلط بوگی میں بیٹھ گیا دبئی کے اندر. اچھا پھر جب میں غلط وہ گولڈ کارڈ میں بیٹھ گیا اور میں اسی دن لینڈ کیا تھا میں نے, اور اسی شام کو کہیں جانا تھا مجھے, اور میں نے اسے سچن پوچھا اور تو وہ اس نے کہا ہاں یہ ٹرین وہیں جائے گی اسی سائڈ جائے گی. میں ایک دم بیٹھ گیا. اب جو بیٹھ گیا میں انیسنٹ تھا, تو اگلے اسٹیشن پہ کچھ 7-8 لوگوں کو اتار لیا انہوں نے. ایک دم وہ جو چیک وہاں بھی چیک اپ بھی ہوتے ہیں, انہیں ٹیک چیک کے ان میں سے ایک میں بھی پائے گا اور سب اتار لیا سب کو. آج جو بچوں ہم سب کھڑے ہو گئے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اچھا وہ تینوں جو تھے آگے وہ تینوں بزنس کلاس میں تھے, وہ اس کی گولڈن کلاس کہلاتی ہے, اور تینوں نے کارڈ لگایا تھا, لوکل کارڈ لگایا تھا جو نارمل کلاس کا ہوتا ہے, اور بیٹھ کہاں گئے تھے وہ کہ وہاں سیٹیں خالی ہوتی ہیں وہاں بیٹھ گئے تھے جا کے. اب جناب بیگ صاحب آ گئے, ہاؤ آر یو مین, میں کہا گڈ گڈ. تو what you have done, why you did done this, میں کہا this is not my fault. How do you say, I find you in the business class. میں کہا غلطی میری یہ ہے صرف کہ ٹرین چلنے والی تھی, میں نے پوچھا جائے گی, میں نے دیکھا نہیں اور میں اس میں بیٹھ گیا ڈبے میں. نوٹ لائنگ, میں کہا نو, میں کہا شو کی ٹکٹ, میں آج ہی فلائٹ سے آیا ہوں اور میں آج ہی فلائٹ سے آیا, میں ٹورسٹ, آئی ایم ناٹ لیونگ ہیئر. اس نے کہا ہاں آئی فائنڈ یو ٹورسٹ. اس نے مجھے فائنڈ بھی کر لیا کہ میں ٹورسٹ ہوں, تصویر لگا, تصویر میں لی اور اس کو فائنڈ ہو گیا میں ٹورسٹ ہوں. اتنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان سٹیز میں, میگا سٹیز میں بڑی ہوئی ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی تصویر لگا کے فوراً منٹوں میں آپ کو فائنڈ کر دیں کہ بندہ کہاں سے کیسے ہے بندہ نا. اس نے فائنڈ کر لیا. آئی نو آئی اپریشیٹ یو ناٹ لائنگ بٹ دس از یو کمیٹڈ کرائم. میں سے اٹس اپ ٹو یو. میں نے واٹر نکالا چارج, نو 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 نو, آئی گیو اٹ فری بٹ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. اور اس نے کیا آئدر پے مائی پاکٹ, اس نے یہ بھی مجھے کہا آئدر پے مائی پاکٹ, آئی کین ریلیو یو, آئی کین میک یو فری. دس کرائم سے آپ کو میں فری کرتا ہوں کہ یو ناٹ لائی. اور تمہیں یہ ساتھ تمہارا سا انسیڈنٹ ہوا, تم یہاں پہ کھڑے تھے, وہ بھی دیکھ لیا, اس نے یہ بھی میں نے دیکھ لیا کہ تم وہاں کھڑے ہوئے تھے. اس ساری انوائرمنٹ کے آپ کو کیا کہتا ہے. دیکھیے جب آپ کے پاس آج ڈیجیٹل دنیا ہے, ڈیجیٹل چیزیں, آپ کسی بندے کو ڈھونڈنے میں سیکنڈ لگا سکتے ہیں, سیکنڈز, منٹ بھی نہیں چاہیے کہ ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ وہاں کیا ہوا ہے. کیا ہوا تو اس نے تو ایک اسٹیشن دوسرے اسٹیشن میں ہاتھ 3 منٹ کا سفر ہوگا. تو ہم دیکھیں ٹیکنالوجی جب ہمارے پاس بھی ہے, ہم کہتے ہیں سب کچھ ہے, ہم یہ میگا سٹی کنٹرول کرنی کیوں نہیں کر سکتے. اب وجوہات سب سے بڑی یہ, میں واقعی سب کو انسلٹ کہوں گا کہ یہ میگا سٹی کو ہم نے بہت پاپولیٹیڈ کر دیا ہے. اس پاپولیٹیڈ کے ساتھ ہمارے پاس نہ ریسورسز ہیں, نہ انرجی ہے ہمارے پاس, نہ ہمارے پاس ہاسپٹلس ہیں, نہ ایجوکیشن ہے. لوور کلاس مڈل کلاس جو ہماری ہے وہ یقین جانے وہ ماحولی طور پہ بہت ڈاؤن جا رہے ہیں. ایک تو ہم ان کو اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اس کے لیے ریسورسز دینے پڑیں گے. کنٹری میں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو پروونس ہمارے ریسورسز کہاں سے دے گا ہمارے. ہمارا ملک ہی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم اس کو وہ ریسورسز دے سکیں عوام کو. تو ہمارا پروونس صوبہ سندھ کیا دے گا. ان کے پاس بھی ایک لمیٹیشن ہے, کرپشن بھی ایک الگ جگہ ہے لیکن لمیٹیشن بھی ایک جگہ ہے کہ آپ کی لمیٹیشن ایشوز ہوتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. لازمت ہے آپ ہاسپٹلس میں ایک دم فری کسی کو میڈیکل نہیں دے سکتے, ڈاکٹر دیکھ سکتے ہیں. آپ جنا چلیں آپ کو ڈاکٹر دیکھ لے گا. پر بڑا اچھا, لیکن آپ دیکھیں بڑا اچھا سندھ میں ہو گیا. آپ یقین کریں میں نے بڑے پروگرامس جا کے کیے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چینج آ رہا ہے اور آنا بھی چاہیے. دیکھیں بات یہی ہے کہ آج یہ 2-3 ڈیکیڈز کے بعد نا ہر کوئی بندہ ایجوکیٹ ہو جاتا ہے. ہر کوئی بندہ چاہتا ہے میں اپنی دم بجا کے نکلوں. کما تو لیا انہوں نے, دہاڑیاں مان لی ہیں سب نے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف نہیں پروگرام چل رہا ہے اور میں یہ بات کروں ہمارا سیگمنٹ اینڈ ہو چکا ہے, ہم بریک کی جانب جائیں گے. ہاں پلیز, ہاں کچھ لاسٹ میں کہنا چاہیں گے آپ. دیکھیں لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ سب کو امید رکھیں اپنی, اور اپنے فری ٹائم کو انویسٹ کریں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, ایجوکیٹڈ ہوں. موبائل سب کے ہاتھ میں, آج فقیر کے پیچھے وہ ڈیجیٹل موبائل رکھتا ہے اپنے پاس, ٹپ ٹاپ کرتا ہے, سرچ کر لیتا ہے. گوگل سرچ کریں اور چیزیں
बिजनेस करना सीखें, स्मॉल इंडस्ट्री चलाएं, वो सीखें, स्मॉल इंडस्ट्री की बेस के बस करें आप, और अपने इर्द गिर्द देखें कि आप क्या कर सकते हैं, और उस करने में आप अपने अंदर कुछ ना कुछ डे बाय डे प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और हम मतलब हमें ये चाहिए, देखिए दुनिया से भी सीखें। आज सिंगापुर देखने के बाद कुछ नहीं था, कहाँ से कहाँ चला गया। तो हमारे हाथ में दुनिया है, ये गूगल, ये सेल्स, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे, सब कुछ हाथ में, यूट्यूब हमारे हाथ में। तो आप सीख भी सकते हैं, आप बना भी सकते हैं, आपको किसी की टीचर की जरूरत नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं मिला, आप मिस कर गए चीज़ें, आप ट्रेंड मिस कर गए, लेकिन आज आपका मौका है, टाइम है, 15 मिनट मिले डेली के आपको, वो 15 मिनट में एक सब्जेक्ट को आप स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप अपने फ्री टाइम को इन्वेस्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और जो बढ़ गए आगे वो लोगों को लेके चलें, रस्सियाँ बांध लें, 4-6 लोगों चलें, ज़िंदगी का सफ़र पता नहीं कहाँ किसका ख़त्म हो जाए। इसी तरह हम तरक्की के रास्ते पे तरक्की देखें इसी तरह कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है। और गवर्नमेंट को अभी भी चाहिए, देखें खुदा के लिए आवाम को रिलीफ दें। ये बिजली का बिल जितना मसला आ रहा है कराची शहर में, इससे बड़ा नहीं आ रहा। अब तो गैस का बिल उससे तंग कर रहा है लोगों को, गैस के बिल लोगों को 2 3 3 4 4 6 हज़ार आ रहे हैं, यकीन जाने। मेरा घर का बिल मैं खुद यहाँ तो 8,000 9,000 बिल आना शुरू हो जाता है। अच्छा। या नॉर्मल जहाँ 800 900 आता है वो 8 9 हज़ार हम चले जाते हैं। तो इसमें हमें कुछ चाहिए कि देखिए हुकूमत का काम बनता है, हुकूमत माँ खिलाती है, माँ होती है हुकूमत आवाम के लिए, तो आवाम को रिलीफ दे, माँ का सगी माँ का किरदार अदा करे, और जितनी भी चीज़ें हैं उनको लोगों को रिलीफ दे, बिलिंग को नॉर्मलाइज पे लेके आए ताकि लोग खड़े हों। अगर हम उनको गिराते जाएंगे, खींचते जाएंगे, सीढ़ी खींचते जाएंगे, आज उसे उधार लिया, कल उसे उधार लिया, परसों मुंह छुपाता फिरेगा वो, तरसों किससे लेगा वो, बाद में वो किससे लेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतर होगा, उम्मीद हम बेहतर की करते हैं। देखिए उम्मीद हम करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं अल्लाह से, लेकिन उम्मीद के साथ साथ ये प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे रिलीफ नहीं मिलेगा आवाम को, आवाम बदजन होगी और क्राइम रेट बढ़ेगा, रुकेगा नहीं क्राइम रेट। देखें किसी भी तरह हम जाएंगे, क्राइम को हमें कंट्रोल करना है, और कंट्रोल की मुल्क सबसे पहले आगे बढ़ता है। मुल्क के लिए आवाम सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे तशरीफ लेके आए। बहुत अच्छे जो आज का टॉपिक था उसमें जिस तरह एक एक चीज़ को आपने इतने निखार के इतने खूबसूरत जवाब दिए। आज का शो मैं समझती हूँ जो भी देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। हमारे शो की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हमारे गेस्ट जब हमारे साथ होते हैं, पॉजिटिव शो होता है, एक पॉजिटिव मैसेज होता है, और आप जब ये शो देखते हैं तो सिर्फ इसको एक शो समझ के ना देखा करें, ये समझ के देखा करें कि इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। जिस तरह आज सलमान ने बताया कि सोशल मीडिया, यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपने इसी टाइम से सीखें, आगे बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Oh my God.